میں یہ کہوں گا کہ ہر دور میں اس دور کا نبی اللہ کی معرفت کا ذریعہ رہا. قرآن مجید فرقان حمید میں واقعہ موجود ہے. ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر فرعون یہ سمجھا کہ یہ جادوگر، اس کا مقابلہ بڑے جادوگروں سے کرا دیا جائے تو یہ شکست کھا جائیں گے اور لوگ ان کا انکار کر دیں گے. جو پروگرام ہے یہ سب دھرا رہ جائے گا. وہ بڑے بڑے جادوگروں کو لے کر آیا. آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے ان کی مٹ بھیڑ ہوئی اور علماء نے ایک بڑا لطیف نکتہ بیان فرمایا. یہ جو جادوگر آئے تھے مقابلہ کرنے کے لیے تھے تو جادوگر مگر ایسے با ادب تھے کہ جادو کا کمال دکھانے سے پہلے اللہ کے نبی کے سامنے آن کر کہنے لگے موسیٰ یہ بتاؤ کہ تم پہلے کوئی کمال دکھاؤ گے یا ہم دکھائیں؟ اجازت لی اللہ کے نبی سے بڑے ادب سے اور علماء فرماتے یہی ادب ان کے ایمان کا سبب بن گیا. اللہ اکبر. عزیزان گرامی آج ادب ہی کی تو ضرورت ہے. دیکھا ہم نے کہ طلبہ اساتذہ کا ادب نہیں کر رہے، بیٹا اپنے باپ کا ادب نہیں کر رہا. مجھے جواب دیجئے کہ آپ میں جو لوگ سفید داڑھی والے بیٹھے بتائیے جتنا آپ اپنے ماں باپ کا ادب کرتے کیا اتنا ادب آپ کی اولاد آپ کا کر رہی ہے؟ جواب نفی میں ہوگا. اور اللہ اور اس کے رسول کے ادب کا حال تو دوسرے لوگوں کو آپ نے دیکھا، اس لیے تو بے ایمان اور دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے کہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کا ادب نہیں کر پائے. اگر موقع ہوا تو میں آئندہ عرض کروں گا. جادوگروں نے ادب سے پوچھا بتاؤ موسیٰ تم پہلے کوئی کمال بتاؤ یا ہم بتائیں؟ موسیٰ علیہ السلام سے اجازت لی. حضرت موسیٰ نے فرمایا تم ہی کوئی کمال بتاؤ. انہوں نے کیا کیا؟ رسیاں پٹارے میں سے نکالی اور مجمع میں ڈال دی. مجمع میں ڈالنے کے بعد قرآن مجید نے بھی اشارہ کیا کہ لوگوں کے آنکھوں پر جادو کر دیا. اب کیا ہوا؟ یہ رسیاں سانپ بن کر دوڑنے لگیں. ایسا لگا کہ جیسے سانپ بن کر کے دوڑ رہی. اب جب سانپ بن کر رسیاں دوڑنے لگیں اب لوگوں کی نگاہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ کیا کمال بتاتے. رب کریم نے فرمایا قال القیھا یا موسیٰ، موسیٰ کیا دیکھتے ہو، ڈالو اپنا عصا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا جب عصا ڈالا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ ایک دوڑتا ہوا بہت بڑا سانپ بن گیا اور سارے سانپوں کو ہڑپ کر کے بیچ میں کھڑا ہو گیا. حلمی مزید کچھ اور ہے؟ تو پٹارے خالی ہو گئے، سارا ہی کھا گیا. ان کا کچھ اور ہے؟ ان کا نہیں، اب تو سب ختم ہو گیا. رب کریم نے فرمایا قال خذها ولا تخف، موسیٰ آگے بڑھ اور اسے اٹھا لے. سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اس کو پچھلی سیرت پر پھیر دیں گے. موسیٰ علیہ السلام جب اپنا سانپ کو پکڑا وہ پھر عصا بن کر اور موسیٰ علیہ السلام کی بغل میں سارے جادوگر سر جوڑ کے بیٹھے کہ او میرے ابا یہ کون سا جادو. لاٹھی سانپ بن گئی، سانپ سارے سانپوں کو ہڑپ کر کے پھر لاٹھی بن گئی. یہ کون سے قسم کا جادو، یہ کون سے قسم کی لاٹھی. سب سر جوڑ کر بیٹھے. نتیجہ یہ نکلا موسیٰ صحیح کہتا ہے یہ جادوگر نہیں ہے، یہ تو جادو کی قسم ہی نہیں، یہ تو اللہ کا نبی معلوم ہوتا، یہ تو معجزہ، یہ کوئی جادو نہیں. سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور قرآن کی زبان میں سنیے سبوں نے سجدہ کر کے کیا کہا؟ قالوا آمنا برب العالمین، ہم ایمان لائے تمام عالمین کے رب پر. علماء سے پوچھئے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل کافی تھا. قالوا آمنا برب العالمین. آج بھی ہمارا پڑوسی یہی کہتا کہ میاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بس یہی کافی ہے. اگر یہ کافی ہوتا تو دیکھو جادوگر بالکل ان پڑھ جاہل، جادو کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، مگر اتنا ضرور سمجھ لیا کہ یہ اللہ کا نبی ہے. سب سجدہ ریز ہوئے. قالوا آمنا برب العالمین، ہم ایمان لائے عالمین کے رب پر. اور اس کے آگے کیا کہہ گئے؟ رب موسیٰ و ہارون، اس رب پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. کیا سمجھے آپ؟ مطلق نہیں کہ جسے دنیا کہتی اس رب پر ایمان لیا. دنیا تو جانے کس کس کو رب کہتی ہے. فرما سنو ہم ایمان تو لائے عالمین کے رب پر مگر اس رب پر ایمان لائے رب موسیٰ و ہارون جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. آج اس کی روشنی میں بغیر تردد کے یہ کہا جا سکتا کہ اہل سنت و جماعت کسے رب کہتی ہے؟ ارے ہم اسے رب کہتے ہیں جو میرے مصطفیٰ کا رب ہے. ہم کسی اور کو رب نہیں کہہ رہے، ہم اسے رب کہتے ہیں جو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رب. نعرہ رسالت. ہر دور میں علماء اہل سنت معرفت الہی کا ذریعہ رہا.
اب آئیے حدیث شریف کی زبان میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی پختگی، ان کا ایمان کہ رب کریم ان کے نالین کے صدقے ہمیں وہ ایقان عطا فرما دے، ہمیں وہ ایمان عطا فرما دے